الرحمن الرحیم۔ صاحب قدوری نے طہارت کے مسائل کو بیان کیا، جس میں وضو کا تذکرہ کیا، غسل کا تذکرہ کیا، غسل کب فرض ہوتا ہے، کب مسنون ہوتا ہے، کن پانیوں سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے، کن پانیوں سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، حیض کا، نفاس کا، جنابت کا، یہ تمام مسائل صاحب قدوری نے بیان کیے ہیں۔ پھر بیت الخلاء میں جانے کے آداب اور بیت الخلاء میں ایک انسان کو کیسے جانا چاہیے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ شریعت ایسی پاکیزہ ہے اور ایسی شاندار ہے اور ایسی بہترین ہے کہ یہ شریعت ہر تعلیم اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں انسان کو تعلیم کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہو، ہر جگہ انسان کو تعلیم دی گئی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی ضرورت کو کیسے پورا کرے۔ پیشاب اور پاخانہ جو ایک انسانی ضرورت ہے، اس ضرورت کو انسان کیسے پورا کرے، اس کے آداب اور اس کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی انسان کو شریعت نے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ ایک موقع پر ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تھا کہ تمہارے نبی عجیب و غریب نبی ہیں کہ وہ تمہیں اتنا احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ تمہیں استنجے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، یعنی تمہیں بالکل ہی ایسا ہی نااہل سمجھتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت فخر کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے، یعنی ہم ایک ایسی شریعت رکھتے ہیں جس شریعت میں استنجے کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو شریعت جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے اور جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس شریعت کے اندر آپ ٹوائلٹ میں کیسے جائیں، اس ضرورت کو کیسے پورا کریں، اس کے مسائل اور اس کے احکام اور اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، انسان جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ بیت الخلاء گندگی کی جگہ ہے، ٹوائلٹ ناپاکی کی جگہ ہے، اور ناپاکی اور گندگی کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں جنات رہتے ہیں، وہاں نقصان پہنچانے والے جنات رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرو اور اللہ کی پناہ حاصل کر لو شیاطین سے، جنات سے، تاکہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو، نہ جسمانی نقصان وہ پہنچا سکیں اور نہ ہی روحانی اعتبار سے کوئی نقصان وہ پہنچا سکیں۔ اور بڑے بڑے مرض انسان کو بیت الخلاء میں جنات کے اثرات سے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی جب دعا کا اہتمام نہیں کیا جائے گا اور بغیر دعا کے یوں ہی انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیت الخلاء میں چلا جائے تو اس کے بڑے مضر، نقصان دہ اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، انسان کے جسم پر بھی پڑتے ہیں اور انسان کی روح پر بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا ادب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب انسان بیت الخلاء میں جائے تو جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اس دعا کو پڑھے، پھر اس کے بعد بایاں پیر پہلے اندر داخل کرے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ وہ مقامات جو اچھے مقامات ہیں وہاں جب جایا جائے تو پہلے داہنا پیر رکھا جائے، اور جب ایسے مقامات جو ناپسندیدہ ہیں جب وہاں پر جایا جائے تو پہلے بایاں پیر رکھا جائے۔ مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے یہ فرمایا کہ پہلے دایاں پیر رکھو، اور جب مسجد سے نکلو تو بایاں پیر رکھو۔ ایسے ہی جب بیت الخلاء میں جاؤ تو پہلے الٹا پیر، اور جب بیت الخلاء سے نکلو تو داہنا پیر پہلے نکالو۔ تو سب سے پہلا عمل دعا، اس کے بعد بائیں پیر کے ذریعے بیت الخلاء میں داخل ہو، پھر اس کا اہتمام کرو بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد کہ
رخ نہ قبلے کی جانب ہو اور نہ ہی آپ کی پیٹھ قبلے کی جانب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ تم بیت الخلاء میں یعنی ضرورت کے وقت میں اس طرح سے نہ بیٹھو کہ تمہاری پیٹھ یا تمہارا رخ قبلے کی جانب ہو، چاہے آپ جنگل میں ہیں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہیں، جو آپ کے گھر میں بیت الخلاء ٹوائلٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں، یا آپ جنگل میں کسی جگہ پر ہیں تو نہ تو جنگل میں قبلے کی جانب رخ کرو اور پیٹھ کرو اور نہ ہی اپنے گھروں میں۔ عام طور سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، جب جنگل میں ہوتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جو ایک کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر اس کا خیال نہیں کرتے اور قبلے کی جانب ہی لوگ اپنا رخ کر لیتے ہیں یا اپنی پیٹھ کر لیتے ہیں۔ یہ بات جائز نہیں ہے، یہ بات مکروہ تحریمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے دوسری بات اس کا خیال رکھا جائے کہ ہماری نہ تو پیٹھ قبلے کی جانب ہو اور نہ ہی ہمارا رخ قبلے کی جانب ہو۔ اگر ہم صحرا میں ہیں، جنگل میں ہیں تو دعا کس وقت پڑھی جائے؟ تو صدر کھلنے سے پہلے انسان وہاں پر دعا پڑھ لے، اور اگر بیت الخلاء میں جانے سے پہلے وہ دعا پڑھنا بھول گیا اور بیت الخلاء میں داخل ہو گیا تو اگر وہاں گندگی نہیں ہے، نجاست نہیں ہے، ناپاکی نہیں ہے تو پڑھ لے، اور اگر گندگی اور ناپاکی ہے تو دل کے اندر وہ دعا کو پڑھ لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم پیش کی کہ خوب اچھی طرح سے انسان صفائی کرے۔ اس زمانے میں چونکہ ڈیلوں کا بھی استعمال ہوتا تھا اور پانی کا بھی استعمال ہوتا تھا، تو ڈیلے اور پانی یہ دو چیزیں پاکی حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہیں، یعنی ڈیلوں کا بھی استعمال کیا جائے اور پانی کا بھی استعمال کیا جائے۔ اس طرح سے پاکی حاصل کرنے والوں کی قرآن مجید میں اللہ نے تعریف بیان کی ہے۔ بہرحال اگر ڈیلوں کا استعمال نہ کیا جائے تو پانی کا استعمال بھی کافی ہے۔ بہرحال بہت اچھی طرح سے صفائی حاصل کی جائے، اور صفائی حاصل کرنے میں الٹے ہاتھ کا استعمال کیا جائے گا، سیدھے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہاتھوں کی تقسیم کی جو تعلیم ہے انسانوں کے تصور سے باہر ہے، یعنی اس ہاتھ سے یہ کام کرنے ہیں اور اس ہاتھ سے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ تعلیم سراسر وحی الہی کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ورنہ انسانوں کے تصور سے باہر تھا کہ کاموں کے لیے ہاتھوں کی تقسیم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کا حکم دیا اور ناپسندیدہ کاموں کے لیے بائیں ہاتھ کے استعمال کا حکم دیا، یعنی انسان دائیں ہاتھ سے ہی پاکی حاصل کرے، استنجا کرے اور پھر اسی کے ذریعے کھائے، یہ انسانی فطرت کے اور انسان کی پاکیزگی کے بالکل خلاف ایک عمل ہے جو اسے انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ کو کھانے میں استعمال کرو اور بائیں ہاتھ کا استعمال ناپاکی کو صاف کرنے میں استعمال کرو۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کوئی داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی۔ تو ایک تعلیم یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کیا جائے پاکی میں، بلکہ بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ اس کے آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اتار کر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ، رسول اور محمد یہ تین نام تھے جو انگوٹھی پر لکھے ہوئے تھے۔ اس کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی ہے فقہا نے کہ بیت الخلاء میں
کوئی بھی ایسی چیز لے کر داخل نہ ہوا جائے جس میں قرآن کی کوئی آیت ہو یا اللہ کا نام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو یا کسی فرشتے کا نام ہو یا کوئی قرآن کا نام ہو۔ ایسی چیز لے کر جانا مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا تعویذ ہے جس میں آیتوں کو چھپا دیا گیا، یعنی ہمارے گھروں میں جو تعویذ سل دیے جاتے ہیں تو اسے لے کر جانے کی تو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر لکھا ہوا ہے بالکل واضح طور پر اور وہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے تو اس کا لے کر جانا بیت الخلاء میں مکروہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہڈی کا استعمال نہ کیا جائے پاکی حاصل کرنے میں، لید کا استعمال نہ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی کے یعنی جنات کا یہ کھانا ہے، ہڈی ہے اور گوبر ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس ضرورت کو ایسی جگہوں پر پورا نہ کیا جائے جو راستے ہیں، جو سائے کی جگہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ایسا کرنے والا تو لعنت کا مستحق ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا لعنت سے بچو، لعنت کے کاموں میں سے بچو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ دو کام کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک کسی کے راستے میں قضائے حاجت کر لینا، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کر لینا، یا کسی سائے کی جگہ میں۔ کوئی عام راستہ ہے کہ لوگ وہاں آتے ہیں جاتے ہیں، وہ نکلنے کا راستہ ہے، وہاں پر ناپاکی اور گندگی کر دینا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جو سائے دار ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر ناپاکی اور گندگی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ لعنت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب کوئی ایسا عمل کرے گا تو لوگ اس پر لعنت ملامت کریں گے، تو گویا کہ یہ عمل لعنت اور ملامت کا ذریعہ بنے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم پیش کی کہ کوئی سوراخ میں پیشاب نہ کرے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی کیڑا ہو، سانپ ہو، بچھو ہو اور وہ نقصان پہنچا دے، تو اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ غسل خانے میں کوئی پیشاب نہ کرے، یعنی وہیں پر نہائے گا اور وہاں پر ہی وضو کرے گا اور وہاں پر ہی وہ پیشاب کر لے، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا یہ وساوس کا ذریعہ بنتا ہے یہ عمل، یعنی اس کے ذریعے پھر انسان کے اندر وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ وضو کرے گا اور غسل کرے گا تو پتہ نہیں وہاں پیشاب کی چھینٹیں ہوں گی، پاک ہوا یا نہیں ہوا، اس طرح کے وساوس انسان کے دل کے اندر آئیں گے، اور جب وساوس آتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان انتہائی درجے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وساوس سے بچانے کے لیے یہ فرمایا کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ پکی جگہ ہے اور وہاں سے پانی نکلنے کا راستہ ہے تو پھر تو فرمایا اگر کر لے تو جائز ہے، لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جگہ پکی نہیں ہے، تو وہاں تو پھر یہ بات اور یہ عمل بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جب انسان بیت الخلاء سے نکلے تو دعا پڑھ لے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک پڑھے، یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے بیت الخلاء میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو کیوں یہ غفرانک پڑھ رہا ہے، کیوں اللہ سے معافی مانگ رہا ہے؟ تو اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ انسان چونکہ بیت الخلاء میں ذکر نہیں کرے گا، یعنی زبان سے ذکر نہیں کرے گا، گندگی اور ناپاکی کی جگہ پر ذکر سے منع کیا گیا ہے، چونکہ اتنی دیر وہ ذکر سے رکا رہا تو اب اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ یا گندگی کا جسم سے نکلنا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر انسان کیسے شکر ادا کرے، لہٰذا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی کوتاہی پر یہ کہتا ہے غفرانک، اے اللہ میں اس عظیم نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، جس اللہ نے مجھے اس گندگی سے نجات دی اور عافیت مجھے عطا فرمائی، اس ذات کے لیے تعریفیں ہیں، بے شمار اس کے لیے تعریفیں ہیں۔ تو اس طرح سے وہ دعا پڑھیں بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد۔
تو یہ اس تعلیمات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ جب ان آداب کا، ان تعلیمات کا ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمل جو خالص ہماری ضرورت ہے یہ بھی عبادت بن جائے گا، اور یہ عمل بھی ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنے گا اگر ہم اس استحضار کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم پیش کی ہے۔ آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔